فیک ڈاکیومنٹس یا ڈگری کے ذریعے سے آئی ہوئی سیلری کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بے نمازی ہو تو کیا اسے کھانا کھلانا جائز ہے؟ اور اگر جوانی کے عالم میں کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیہ السلام من الفضل لماتوا شوقا۔ اگر لوگ یہ جان جاتے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت پہ کتنی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں تو پھر وہ شوق زیارت سے مر جاتے۔ چلے دوستوں، اسی حدیث کے ذیل میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا فیک ڈاکومنٹس اور فیک ڈگری سے حاصل ہونے والی نوکری سے ملنے والا پیسہ حلال ہے؟ اگر غور کریں تو یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ، کیا فیک سرٹیفکیٹ یعنی جعلی سرٹیفکیٹ یا مارک شیٹ بنوانا جائز ہے؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے اور عقل بھی اسے برا سمجھتی ہے۔ دوسرا حصہ، کیا فیک سرٹیفکیٹ کے ذریعے کی جا رہی ملازمت کی سیلری حلال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیلری اس صورت میں حلال ہے کہ جب ہم اس ملازمت کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی جس چیز میں ہم جاب کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں اور جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، جس کی ہمیں تنخواہ دی جا رہی ہے، اگر وہ کام ہمیں صحیح طریقے سے انجام دینا آتا ہے تو سیلری حلال ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ جو کام ہم نے انجام دیا ہے، یعنی جعلی سرٹیفکیٹ یا مارک شیٹ یا ڈگری جو ہم نے حاصل کی ہے، یہ کام اور یہ فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہم اس کے گنہگار رہیں گے۔ بے نمازی کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ اگر سسرال کے لوگ غیر نمازی ہوں تو بہو کیا کرے؟ بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے آپ نے، اور اکثر یہ مسئلہ مبتلا بے رہتا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے، جو لوگ نماز جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں، ان کی مدد کھانے وغیرہ کے ذریعے جو کی جاتی ہے وہ کیسا ہے؟ تو پہلے بات تو یہ کہ جو نماز ترک کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو نماز کے منکر ہیں، نماز کے مقابلے کے طور پر نماز کو ترک کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو سستی کاہلی کی بنیاد پہ ترک کرتے ہیں نماز، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے سوال میں، یہ گویا کہ اس روایت پر یہ آپ کا سوال ناظر ہے اور اشارہ ہے کہ جو جامع الاخبار میں پائی جاتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جس نے ایک لقمے کے ذریعے یا ایک لباس کے ذریعے تارک صلاۃ نماز ترک کرنے والے کی مدد کی، تو اس نے گویا 70 نبیوں کو قتل کیا، جس میں سب سے پہلے آدم ہیں اور آخری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ البتہ ایک نکتہ یہ واضح کر دوں کہ اس روایت میں جو کہا گیا ہے کہ 70 نبیوں کو قتل، یعنی یہاں پہ کوانٹٹی مراد نہیں بلکہ کوالٹی مراد ہے، یعنی یہ کہ گویا اس کا عذاب اتنا ہی ہے کہ جتنا اس شخص کا ہے کہ جس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کے اوپر کہ ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں کھانا وغیرہ دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ روایت جو ہے ناظر ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ہمارا یہ عمل کھانا کھلانا کسی کو، لباس پہنانا اس کو، اگر اس کے ترک نماز میں مددگار ثابت ہو رہا ہو تب صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمارا کھلانا پلانا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ اگر اس کے نماز ترک کرنے میں معاون و مددگار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثال طور پر ایک شراب پینے والا ہے، شراب ایک شخص پیتا ہے، اس کو کھانا پانی دیا جائے تو اس کے شراب پینے میں، اس کے شرابی ہونے میں اس کی مدد ہوگی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے تقریباً یہاں کے اوپر بھی ہے کہ اگر ہمارا کھانا کھلانا پلانا اس کو جو ہے اس کے بے نمازی ہونے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی جوانی میں کوئی گناہ کر دے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جی بالکل توبہ قبول ہوگی۔ پروردگار نے تمام اپنے بندوں کو اے میرے بندوں کہہ کر خطاب کیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زندگی میں زیادتی کی ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب، پروردگار تمام گناہوں کو معاف
کر دے گا. انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تو بالکل آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم زندگی کو ویسے گزاریں گے کہ جیسے ہمارے ائمہ تحرین چاہتے ہیں، جیسے ہمارے مراجع نے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور جن گائیڈ لائنز کو آیت اللہ سیستانی نے بتایا ہے ہم خاص طور پر ان کو اپنی زندگی میں عملی کریں گے، تو یہ بہت اہم ہے. اور آپ بالکل پروردگار جو ہے وہ آپ کی اس توبہ کو قبول کرے گا. یقیناً کسی بھی منزل پر اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے اور اس کے بعد صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کوئی اس کی زندگی میں دیر نہیں ہوئی ہے. وہ جناب حر کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ کہاں پر تھے، کس طرح سے لشکر یزید میں تھے، لیکن کس طرح سے وہ حسینی بن گئے، اور آج ان کا کردار ہمارے لیے قابل عمل ہے. آپ مایوس بالکل نہ ہوں، اور بالکل اپنی زندگی میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور پروردگار کی رحمت یقیناً آپ کے شامل حال ہوگی. ایک دعا ہے قرآن کریم میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں. تو نماز کے بعد ایک دعا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پروردگار، میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں اس عمل کو لے کر تیری بارگاہ میں امیدوار رہ سکوں. اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی، بلکہ تیری مغفرت جو ہے وہ مجھے زیادہ امید دلاتی ہے. تیری مغفرت، تیری رحمت، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنبِي، اس لیے کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. تو یہ جو دعا ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کی تلاوت کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں امید رکھیں کہ پروردگار یقیناً کرم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.